أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وحده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تو بھائیوں اور دوستوں میں یہاں پر آپ سے امام مہدی کی نشانیوں کے بارے میں کچھ گفتگو کروں گا، ان کی علامات، ان کے وقت سے متعلق اور ان کی اپنی شخصیت سے متعلق کیا نشانیاں ہیں اور کیا علامات ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں۔ تو میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوشش کروں گا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ تو دیکھیے، ایک روایت ہے المعجم الاوسط الطبرانی کے اندر، روایت نمبر 157 ہے۔ اس میں یہ بات درج ہے کہ جو امام مہدی ہیں ان کی جو دعوت ہے وہ فتنے کے خلاف ہوگی۔ فتنے سے مراد کتاب و سنت میں شرک کو لیا جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ دلیل کے لیے دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 4513، جس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ فتنے سے مراد شرک کو لیا جاتا ہے۔ تو یعنی امام مہدی کی جو دعوت ہے وہ توحید کی دعوت ہوگی، وہ شرک کو ختم کریں گے۔ سب سے بڑی، جو سب سے بنیادی ان کی نشانی ہوگی وہ توحید کی دعوت اور شرک کا خاتمہ ہوگا۔ یہ اول الذکر ہے، کیونکہ سب سے پہلی چیز جو آئی ہے اس روایت کے اندر وہ یہ آئی ہے۔ اچھا، اس کی یہ اس لیے بہت امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ اس کی جو خلاصہ ہے یا اس کی جو وضاحت ہے وہ کتاب اللہ کے اندر بھی موجود ہے، یعنی قرآن مجید کے اندر بھی اس کی دلیل موجود ہے، وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ بہرحال اس روایت کے اندر ایک اور بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ شرک کو ختم کریں گے، اور پھر وہ لوگ جو جب وہ شرک کو ختم کر دیں گے تو شرک کی دشمنی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں ایسے بھائی بھائی بنا دیں گے جیسے ان کے درمیان پہلے دشمنی اور عداوت رہی ہوگی، جیسے ان کے درمیان بغض رہا ہوگا آپس میں ایک دوسرے کے لیے، یا ایک نفرت رہی ہوگی معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے لیے، اسی طرح وہ بھائی بھائی بن جائیں گے جب وہ شرک کو ختم کریں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے آل محمد کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ دین کو جو ہے وہ دوبارہ غالب کر، مفہوم ہے کہ دین جو ہے وہ آخری زمانہ جو ہے اس میں ختم ہوگا، یعنی آل محمد کے ذریعے سے ہی، جس طرح اسے شروع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ شرک سے نکالیں گے، فتنے سے نکالیں گے، فتنے یعنی شرک سے نکالیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے انہیں ہمارے ذریعے سے نکالا تھا۔ تو یہ اس کی اس بات کی ایک دلیل موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ اگر سورہ نور کی آیت نمبر 55 پڑھتے ہیں تو اس میں واضح طور پر یہ بات آپ کو اس کا مفہوم، آپ کو اس کا علم ہو جائے گا کہ جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ لوگ، وہ مسلمان جو توحید پر ہوں گے، جو شرک نہیں کریں گے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ ان کو اللہ تعالیٰ زمین میں عروج دیں گے، اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین میں خلافت دیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو زمین میں اپنا جو ہے اپنے دین کو ان کے ذریعے سے غالب کر دیں گے۔ تو اسلام کو اور مسلمانوں کو عروج اسی وقت ملے گا جب وہ شرک کا خاتمہ کریں گے، جو کہ اس آیت میں موجود ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 55 سے آپ اس کی دلیل دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا حلیہ اگر ہم بات کریں تو وہ کس طرح کا ہوگا، گو کہ ظاہر ہے یہ ایک نشانی ہے، اور ضروری نہیں کہ ہمیشہ وہ یہی لباس پہنے، لیکن یہ کہ ایک نشانی ہے کہ ان کا جو لباس ہوگا وہ اہل مغرب کی طرح نظر آئے گا۔ جو اہل مغرب ہے غالباً یہاں پہ روایت کے اندر جو لفظ ہے وہ آیا ہے بنی اسرائیل کی طرح، جو کہ اہل مغرب میں سے کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک روایت ہے الفردوس بماسور الخطاب دہلمی کی ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے، 6667 نمبر اس کا ہے۔ اس کے علاوہ اور جگہ پر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ اور نشانیاں بھی ہیں، جیسے ان کے زمانے کے قریب جب ہم پہنچیں گے، یعنی آخری زمانہ جو ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت مومن کا جو خواب ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا، اور جو آدمی سب سے زیادہ سچا ہوگا اس کا خواب نہیں زیادہ سچا ہوگا۔ یہ روایت سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، اور حدیث نمبر 5019 ہے، اور اس کے علاوہ کئی جگہ پر اور بھی یہ روایت موجود ہے۔ اور ایک نشانی اور بھی ہے جس کو ہم اپنے زمانے میں پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، کہ وہ مکے کی عمارتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ غالباً حضرت ابن عمر سے روایت ہے، یہ فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ مکے کی جو عمارتیں ہیں اس کے پہاڑوں سے بلند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ معاملہ جو ہے وہ قریب آ گیا ہے۔ اب یہ قیامت کا معاملہ یا قیامت کی نشانیوں کا معاملہ یا امام مہدی کا معاملہ، یہ سارے جو بڑے بڑے واقعات ہیں اب یہ قریب آ گیا۔ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، روایت نمبر 37232 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو یہ امام مہدی اور ان کی نشانیوں سے متعلق یہ روایات ہیں جس کا ہمیں آج غور کرنے کی اور جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ نشانیاں تقریباً تمام کے تمام وہ ہیں جو آج ہم اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ خاص طور پہ ان کے آنے کی علامات کی، یہ وہ جو ٹائم ہے یہ وہی ٹائم ہے جو ان روایات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری نشانیاں ہیں جس کے اوپر ہر مسلمان کو ایک غور و فکر ضرور کرنا چاہیے الحمدللہ، اور اپنے ارد گرد میں بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ماحول ہے وہ بالکل اسی طریقے سے ہے جس طرح سے ان احادیث میں، ان روایات میں بیان کیا گیا ہے۔